सुबह उठते ही अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम या गनियो और कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कऊसर, इस अमल को निहार मुंह पढ़ लो। आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां चीखिए मारते हुए आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज आपकी खिदमत में सुबह उठकर करने वाला एक खास और बेहतरीन वजीफा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये वजीफा ऐसा मुकम्मल और जामे अमल है कि जब आप लोग अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम और कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत मिलाकर पढ़ लेंगे तो यकीन करें आपकी जिंदगी में बहारें दोबारा से लौट आएंगी। अगर आप लोग किराए के घर में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो जाए, या फिर आपके बच्चे जिद करते हैं कि बाबा हमें भी कार लेके दें, या फिर आप कार खरीद लें, या फिर हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल दें, या फिर हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, या फिर अच्छे कोचिंग में पढ़ाएं, या फिर जब हम बीमार होते हैं आप हमें गवर्नमेंट के अस्पताल से दवाई दिला के लाते हैं, आप कम से कम इतना तो कमाएं कि हमें एक अच्छे अस्पताल में दवाई दिला सकें। प्यारे दोस्तों, ये घर घर के मसले बन गए हैं। अब तो बच्चे खुले आम अपने माँ बाप को जैसा कि गोया सुना रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे लिए किया क्या है। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, आपका जो बुढ़ापा है वो अच्छा हो जाए, तो आप लोगों ने मेहनत खूब करनी है, तवक्कुल अल्लाह पे रखना है और फिर इस अमल को, इस वजीफे को करना है। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक बात आप लोग समझ लें, एक बात आप लोग अपनी गिरा से बांध लें कि एक शख्स है, उसकी जो सैलरी है वो 50,000 है और वो इस वजीफे को करता है और वो ये सोचता है कि अल्लाह पाक मुझे 1 करोड़ अता कर देगा। तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके बरक्स एक कारोबार बंदा है, एक तिजारत करने वाला शख्स है जो रोजाना के 500 या 1000 रुपए कमा रहा है और वो इस अमल को करे और वो अल्लाह पाक से दुआ करे कि या रब्बे जुल जलाल मेरे रिस्क में, मेरी रोजगार में बरकतें पैदा फरमा, तो यकीन जाने उसकी सेल दिन ब दिन डबल होती चली जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक ने 70 नेमतें तिजारत में रखी है, अपने बिजनेस में रखी है और बाकी की 30 नेमतें पूरी दुनिया में बांट दी हैं। आप खुद सोचें कि अल्लाह पाक ने तिजारत करने को, बिजनेस करने को कितना पसंद फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, बात लंबी नहीं करते, आज डायरेक्ट वजीफे की तरफ चलते हैं और बाद में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने अगर नौकरी करते हैं तो आप लोग किस तरीके से इस वजीफे को करें और अल्लाह पाक से दुआ करें कि या रब्बे जुल जलाल मुझे अपना कारोबार करने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि मैं गुलामी की जंजीरों में मैं जकड़ चुका हूं, मैं फंस गया हूं, मेरे वसाइल कम हो गए हैं, मेरी आमदनी कम हो गई है और जो महंगाई है वो अपने अरूज पर आ चुकी है। तो वो मेरे बहन भाई इस वजीफे को उस नियत से करें कि मेरा अल्लाह मुझे अपना रिस्क, अपना जो मेरा बिजनेस है उसके अंदर बरकतें भी अता करेगा और मुझे अपना रिस्क और उसकी जो भी मामलात है उसके लिए आसानी भी करेगा और उसके सबब भी बनना शुरू कर देगा। तो प्यारे दोस्तों, वजीफा पहले सुन लें, उसके बाद फिर आप लोगों को इस दुआ के बारे में बताऊंगा कि दुआ किस तरीके से मांगनी है। पहले आप लोग अमल को जरा मुलाहिजा कर लें। सबसे पहले आप लोगों ने ताउज़ और तस्मिया को 3 बार पढ़ लेना है, यानी कि 3 बार आप लोग पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये एक बार हुआ। इस तरीके से आप लोग 3 बार पढ़ लेंगे। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक में 12 आप लोगों को अपनी वीडियो में कहता हूं कि दुरूद इब्राहिमी का ही इंतखाब करें और दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। ये वो दुरूद है कि आपके अमल को इतनी जीरा बख्शेगा, इतना ताकतवर बना देगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। और इस वजीफे की एक खास बात मैं आप लोगों को और भी बताता चलूं कि आप लोग अगर इस वजीफे को, यानी कि मेरी कोई माँ या बहन सुन रही है और वो चाहती है कि अपने बेटे के लिए करे या अपने भाई के लिए करे या फिर अपने शोहर के लिए करे, तो वो इस वजीफे को कर सकती है और इस अमल को वो करे और तसव्वुर में अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि मेरे रब्बे जुल जलाल, मेरे बारी ताला, मैंने तुझे राजी करने के लिए,
میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے اس وظیفے کو کرا. میرا یہ عمل 5 منٹ کا تھا یا 3 منٹ کا تھا یا 2 منٹ کا تھا. آپ نے جتنے بھی منٹ میں اس وظیفے کو پڑھا, آپ کہیں کہ میرے رب میں نے یہ 2 منٹ کی دیہڑی کری اور میں نے کوشش کری کہ میں تیری ڈیوٹی کر سکوں, اور امید کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو گئی ہوں گی. بس تیری رحمت کا میں سوال کرتی ہوں تجھ سے, تیری رحمت کو مانگتی ہوں میں تجھ سے. لہٰذا اس طریقے سے جب آپ لوگ دعا کریں گے نا, یقین کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے. وظیفہ سن لیتے ہیں پہلے, بعد میں بات کریں گے اس چیز کی. آپ لوگوں نے سب سے پہلے تعوذ و تسمیہ 3 بار پڑھ لیا, پھر درود ابراہیمی آپ لوگوں نے 1 بار 2 بار یا 3 بار یا 7 بار یا 11 بار, جتنی بار آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں حصول برکت کے لیے. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پہلے نمبر پہ تسبیح پڑھنی ہے, اس تسبیح کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں. سب سے پہلے تو آپ لوگ 1 بار سورۃ الکوثر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. آپ لوگوں نے اس طریقے سے صرف ایک بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھ لی. اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں, اور کس طریقے سے پڑھنے ہیں, کتنی کوانٹٹی میں پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ الصمد, اللہ الصمد, اللہ الصمد. صرف اس ایک نام کو آپ لوگوں نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جو تعداد بتا رہا ہوں اس تعداد کو آپ لوگ دھیان میں رکھیے گا. صرف 7 بار آپ لوگوں نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے. جب اللہ الصمد آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں, اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اللہ پاک کا یہ ایک صفاتی نام ہے یا فتاح, یا فتاح, ایک کامیابی دینے والے, ایک غلبہ دینے والے. یعنی کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں, آپ پر جو مصیبت آ پڑی ہے, آپ قرضوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں, تو آپ لوگ اس وظیفے کو کریں, یا فتاح, ایک غلبہ دینے والے, اے میری اس پریشانی پہ مجھے جیت دینے والے. آپ لوگ اس نظریے کے ساتھ پڑھیں گے. دیکھیں میں آپ لوگوں کو ویسے ہر بار یہی کہتا ہوں کہ جو بھی آپ وظیفہ کرا کریں, آپ لوگ اس کا ترجمہ ایک بار پڑھ لیا کریں کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں. آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, آپ نے یہ 7 بار پڑھا کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے 11 مرتبہ پڑھا ایک غلبہ دینے والے, ایک کامیابی دینے والے, ایک غلبہ دینے والے, ایک فتح و نصرت دینے والے. آپ نے یہ پڑھا یا فتاح, یا فتاح, یا فتاح. آپ لوگوں نے اس کو 11 بار صرف پڑھنا ہے, صرف 11 بار آپ لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد جو اللہ پاک کا تیسرا صفاتی نام ہے, وہ کون سا نام ہے؟ یا غنیو, یا غنیو, یا غنیو, ایک غنی کرنے والے, ایک غنی کرنے والے. دیکھیں غنی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی کو یہ غنی جو لقب دیا گیا تھا, یہ کیوں دیا گیا تھا؟ دیکھیں غنی بندہ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس مال و دولت ہو. غنی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں بے حساب دیتا ہے, وہ بے حساب دیتا ہے. اور جب وہ دیتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ, اس کے 10 گنا عطا کرتا ہے, اور وہ پھر اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے, پھر اللہ پاک اور 10 گنا اس کو عطا کرتا ہے. تو پیارے دوستو, آپ لوگوں نے اس تصور کے ساتھ, جو تصور میں آپ کا بنا رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ میں اپنی اس جو میں نے مشن لیا, جو میں نے یہ وظیفہ بنایا کہ میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا ہوں گا, آپ کا وہ تصور بن بھی گیا ہوگا کہ آپ نے کس تصور کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے. یقین جانیں یہ دولت کی بادشاہ تسبیح ہے, یہ سلطان وظیفہ ہے. سلطنت بھی مانگنے کھڑے ہوں گے نا اللہ پاک سے, میرا رب وہ بھی عطا فرما دے گا. کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا جو رب ہے وہ کتنا عظیم ہے, وہ کتنا بے نیاز ہے. وہ جب دیتا ہے تو کتنا دیتا ہے, اور جب وہ تنگ کرتا ہے رزق, جب وہ کسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے آپ بھی جانتے ہیں. قرآن نے ہمیں بتایا کہ فرعون کو کتنا اللہ نے دیا تھا, کتنا دیا تھا, نمرود کو کتنا دیا تھا, لیکن ایک لنگڑے مچھر سے ہار گیا. جب اللہ پاک نے پکڑا, اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ, جب تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے, جب رب نے وہ پکڑا تو ایک لنگڑے مچھر سے مروا دیا. تو آپ سوچیں کہ رب کتنا بے نیاز ہے, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں, اور ہم لوگ اللہ پاک کی عبادت 5 وقت کرتے ہیں. تو پیارے دوستو, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. ایک بار دہرا دیتا ہوں, جن بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آئی
وہ سمجھ جائیں گے۔ پہلے آپ نے 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار 5 بار 7 بار 11 بار درود پاک پڑھ لیا، اور آپ لوگوں نے اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد یا فتاح، ایک کامیابی دینے والے، ایک غلبہ دینے والے، اس کو آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھا؟ یا غنی ہو، ایک غنی کر دینے والے، تو آپ لوگوں نے اس کو 21 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ سے جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ آپ لوگوں نے اس عمل کو یعنی کہ اللہ الصمد کو پڑھنے سے پہلے ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ سورۃ الکوثر ایک بار پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگ یہ پڑھیں گے اللہ الصمد۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو اگر یہ وظیفہ اچھا لگا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ صرف برکت کی نیت سے سینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کے لیے مدد ہو سکے۔ اور آپ لوگ جو دعا کے لیے کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، یقین جانے میں خود آپ لوگوں کا کمنٹ پڑھتا ہوں، سب کو جواب دینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ یہ مت سوچیں کہ میں آپ کا کمنٹ نہیں پڑھتا یا جواب نہیں دے پاتا۔ جو جواب ہوتا ہے میں لازمی دیتا ہوں، اور جو دعا کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی ہر ویڈیو میں اینڈ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، میرے لکھنے والے جو بھی ہیں، وہ جہاں پر بھی رہیں اللہ پاک ان کو ہمیشہ کامیاب رکھے۔ ہمیشہ اپنی ہر نماز بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ کامیاب رکھ، ان کی تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، دردوں کو، قرضوں کو، مرضوں کو، سب کو ان کی زندگی سے دور کر دے۔ ان سے تو راضی ہو جا اور وہ تجھ سے راضی ہو جائیں۔ رب ذوالجلال ان سب سے وہ کام لے لے کہ ہم جس کام کے مقصد کے لیے ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اور اللہ پاک ہمارے دین اسلام کو عروج اور غلبہ عطا کرے۔ پیارے دوستو، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔